سبحان اللہ بحمدہ، اس کی کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل کی بے چینی کا اور ضیق صدر کا علاج ہوتا ہے، اور جس کو آج کل ٹینشن بھی کہتے ہیں، ڈپریشن بھی کہتے ہیں، جو کہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت مجرب بھی ہے۔ اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ سبحان اللہ بحمدہ، حدیث شریف آئی تھی کہ جو آدمی 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو یہ حدیث اور اسی قسم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں بعض کلمات، بعض دعاؤں کے پڑھنے سے یا کچھ وظائف کے پڑھنے سے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، اور سارے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے۔ اس میں یہ ذہن میں رہے کہ تمام روایات اور احادیث اور آیات کو ملانے سے محدثین اور سلف صالحین اس پر ان کا تقریباً اتفاق ہے کہ جو کبائر ہیں وہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، صرف کسی نیک عمل سے وہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے تو ہمیں کیوں اس پہ اشکال ہو رہا ہے؟ تو معاف کرنے والا تو معاف کر رہا ہے، تو لیکن قرآن کی آیتیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اس لیے اسی پر ہے کہ توبہ استغفار کے بغیر کبائر معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جب تک آپ حق ادا نہیں کر دیں گے تو محض کسی وظیفے کے پڑھنے سے تو ادا نہیں ہوگا۔ کسی کا دینا ہے، قرض دینا ہے اور اس کے حقوق ہیں بہت سارے، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس کو ادا نہیں کریں گے، اس سے معاف نہیں کرائیں گے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ استغفار ضروری ہے کبائر کے اور معاملات اور حقوق العباد کے لیے۔ توبہ استغفار بھی ہو اور حقوق العباد میں تو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث اپنے ظاہر پر ہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے، سبحان اللہ بحمدہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو شرط ہے کبائر کے اور گناہوں کے معافی کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے سبحان اللہ بحمدہ، یا اور اسی قسم کی اور جتنی بھی احادیث ہیں، جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ توبہ اور اصلاح، اور توبہ اصلاح ہی سے معافی ملتی ہے، پوری معافی، الا الذین تابوا واصلحوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کہ بہا یرزق الخلق، اللہ تعالیٰ مخلوق کو سبحان اللہ بحمدہ کی وجہ سے رزق دیتے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو اس لیے بھی اس نیت سے بھی پڑھ لیں کہ رزق میں برکت ہو، تو یہ بھی بہت مجرب بھی ہے، ظاہر حدیث میں بھی آ گیا۔ اور اگر یہ صبح فجر میں اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لیا جائے اس کو 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ، تو زیادہ اس کی رزق میں برکت کے زیادہ امید ہے، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس وقت میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو لوگ وظائف پوچھتے ہیں تو وظیفہ بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ اذان اور اقامت کے درمیان، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان۔ صبح سویرے اٹھنا یہ ویسے ہی برکت کی علامت اور برکت کا سبب ہے بہت بڑا۔
اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے تھے، اور استغفار میں ویسے بھی بہت رزق میں برکت کے لیے استغفار کی تو بہت اہمیت ہے، تو 100 مرتبہ اگر اس میں استغفار کر لیں تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جائے گی، استغفار بھی ہو جائے گا۔ اور استغفار پہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی، اولاد میں، اموال میں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ